السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، الضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارضیتم بالحیاة الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاة الدنیا فی الآخرة الا قلیل۔ تم آخرت کو نظر انداز کر کے دنیاوی زندگی پر مر مٹے ہو، اس پر راضی بھی ہو، مطمئن بھی ہو۔ اگر ایسا ہے تو یہ ذہن میں بٹھا لو کہ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کے جتنے بھی ساز و سامان ہیں بہت تھوڑے ہیں، ویری قلیل، ویری لیٹل، ویری 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 لیٹل، قلیل۔ اب دنیاوی زندگی پر اس طرح ریجھ گئے ہیں اور اس طرح مر مٹے ہیں کہ آخرت کا تصور بڑی حد تک ہمارے ذہنوں سے محو ہو چکا ہے۔ آج دنیا میں مذہب بیزار عقلا دانشمند اپنی پوری کوشش صرف کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے اللہ کو اپنی زندگی سے نکال دیا جائے۔ دنیا کو یہ تأثر دے رہے ہیں کہ ہماری زندگی میں اللہ کا، کسی معبود کا کوئی تصور نہیں، جو کچھ ہے یہی دنیا ہے۔ اور اس پر باقاعدہ اسلامی اسکالرز سے ڈیبیٹ بھی کرتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی کو درمیان سے ہٹا دیا جائے تو پھر آخرت کا بھی کوئی تصور نہیں بچتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی کوئی زندگی ہے، اس لیے کہ زندگی دینے والے کا ہی کوئی تصور نہیں ہے، تو پھر مرنے کے بعد زندہ کرنے والا کون ہے پھر؟ تو پوری کوشش اس میں صرف ہو رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے اپنی زندگی سے اللہ کو نکال دیا جائے، اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات راسخ کر دی جائے کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ یہی زندگی ہے۔ مرنے کے بعد زندگی ہے؟ قرآن حکیم ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے ایک عجیب بات کہنے جا رہا ہوں کہ دنیا میں آخرت کے انکار کا جو پوائنٹ ہے
برابر یہ مذہب بیزار لوگ پکڑے ہوئے ہیں. ہاں سر الگ الگ ہیں، بات وہی ہے لیکن مختلف سروں میں بولی جا رہی ہے. مختلف سر، ایک ہی بات کو یہ الگ انداز سے بولتا ہے، اسی بات کو دوسرا الگ اسلوب اختیار کر کے کہتا ہے، لیکن بات وہی ہے، پوائنٹ وہی ہے. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم میں سورہ سبا کے اندر ارشاد فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ. مذہب بیزار کافر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس قیامت نہیں آئے گی. لا تأتینا الساعہ، ہمارے پاس قیامت نہیں آئے گی. اچھا، اللہ فرما رہا ہے، ان کا انکار ہے نا آخرت کے بارے میں کہ قیامت نہیں آنے والی ہے، مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس قیامت نہیں آنے والی ہے. اب اللہ فرما رہا ہے قل، اے ہمارے حبیب آپ کہیے، آپ کہیے، میں تو کہہ ہی رہا ہوں، آپ اپنی زبان سے بھی کہہ دیجئے. گویا اللہ بھی کہہ رہا ہے اور اس کے رسول سے کہلوایا جا رہا ہے کہ آپ بھی کہیں. کیا بلا، کیوں نہیں. عربی میں انکار کے جواب میں، نفی کے جواب میں بلا آتا ہے. جیسے ہم لوگ یہ جملہ سن چکے ہیں، کہاں؟ دنیا میں آنے سے پہلے یہ جملہ اللہ نے ارشاد فرمایا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ جملہ نافیہ ہے. جملہ نافیہ کے جواب میں ہم نے کیا کہا تھا؟ قالوا بلا، ہم سب نے کہا تھا کیوں نہیں. گویا کہ نفی کے جواب میں بلا آتا ہے. کیا ایسا نہیں ہے؟ کیوں نہیں؟ کیا ایسا نہیں ہے؟ کیوں نہیں؟ تو آپ کہہ دیجئے کیوں نہیں، قیامت کیوں نہیں آئے گی. اور اس کے بعد وَرَبِّي، میرے رب کی قسم. دیکھیں، ایک تو اللہ کہہ رہا ہے آپ کہیے، پھر اپنے رسول سے کہلوا رہا ہے کہ تم بھی کہو، اور پھر یہ کہہ رہا ہے کیوں نہیں، قیامت کیوں نہیں آئے گی. تین. چوتھے وَرَبِّي، میرے رب کی قسم، میرے رب کی قسم. یہ کہیے آپ. اب اس کے بعد لَتَأْتِيَنَّكُمْ، انہوں نے کیا کہا تھا؟ لا تاتین الساعہ، سادی نفی ہے، بالکل سادی ہے. لا تاتین الساعہ، ہمارے پاس قیامت نہیں آئے گی. جواب میں کیا؟ لا، یہ حرف تاکید ہے. لَتَأْتِيَنَّ، وہاں کیا تھا؟ لا تاتینا، لَتَأْتِي، افر نہ ہے الگ سے. یہاں لَتَأْتِيَنَّ، لام تاکید ہے، اور تاتین یعنی ضرور بھی ضرور، یعنی دو تاکیدیں ہیں یہاں. ضرور بھی ضرور آئے گی وہ. انہوں نے کہا تھا ہمارے پاس نہیں آئے گی، اللہ کہہ رہا تمہارے پاس آئے گی. کیا انداز بیان ہے قرآن حکیم کا. ایسا اسلوب دنیا کی کسی کتاب میں موجود نہیں ہے. وجدان مہک اٹھتا ہے. ایک کلام ایسا بھی ہوتا ہے. وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعہ، قل بلا وربی، آپ کہہ دیجئے کیوں نہیں، میرے رب کی قسم ضرور بھی ضرور آئے گی وہ. کہ تو ہمارے پاس نہیں ہے، تمہارے پاس آئے گی. لَتَأْتِيَنَّكُمْ، کہا تھا ہمارے پاس نہیں آئے گی، تمہارے پاس آئے گی. لَتَأْتِيَنَّكُمْ. ایک بات اور بتاؤں، جہاں بھی کافروں نے انکار کیا ہے، یہ اپنا شبہ پیش کیا ہے کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، وہاں یہی انداز اختیار کیا گیا ہے. اور عجیب بات یہی ہے، 3 جگہوں پر ایسا ہے پورے قرآن میں. ایک سورۃ تغابن میں ہے زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، کافروں نے یہ گمان کر رکھا ہے. دیکھو یہاں لفظ کیا استعمال کیا گیا، گمان. گمان یہ یقین کا مخالف ہوتا ہے، یعنی یہ جو بات کہہ رہے ہیں گمان پر مبنی ہے، حقیقت اس کے برخلاف ہے.
قرآن حکیم بولتا ہے زعم الذین کفروا، ان کا یہ گمان ہے، زعم ہے یہ، یعنی زعم کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. گویا ان کی یہ بات کیا اللہ یبعثوا کی مرنے کے بعد باس نہیں ہے، اٹھایا جانا نہیں ہے، یہ زعم پر مبنی ہے، گمان اور خالی ظن ہے. اور ظن اور حقیقت میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے. ایک ہے کہ نہیں ہے، اور ایک ہے یہ حقیقت ہے، مانو یا نہ مانو، اس کو کہتے ہیں ہے، یہ حقیقت ہے. تو زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، کافروں نے گمان کر لیا ہے کہ یہ مرنے کے بعد اٹھائے نہیں جائیں گے. قل بلا وربی، دیکھیں وہی انداز ہے سورۃ تغابن میں، آپ کہہ دیجئے بلا، کیوں نہیں، قل بلا وربی، میرے رب کی قسم، لتبعثن، پھر وہی لام لایا گیا اور اس کے بعد نون تاکید، لتبعثن، ضرور بالضرور تم لوگ اٹھائے جاؤ گے. ایک تو اللہ کہلوا رہا ہے قل کہیے، اور پھر نبی سے کہلوایا جا رہا ہے آپ بولیے، تو آپ بول رہے ہیں، اور پھر کہیے کیوں نہیں، اور پھر میری قسم کھائیے. دیکھیں یہاں بھی سورہ سبا میں قسم کھائی گئی وربی، اور یہاں بھی وربی، یہاں بھی قسم کھائی گئی ربوبیت کی. جی وربی لتبعثن، وہاں بھی لام ہے اور یہاں بھی لام ہے، وہاں بھی نون تاکید ہے، یہاں بھی نون تاکید، لتبعثن. اچھا مقصد کیا ہے اٹھائے جانے کا؟ بھئی آدمی مر گیا، اب مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا مقصد کیا ہے؟ یہاں مقصد بتایا جا رہا ہے کیا؟ لتبعثن، تم کو ضرور بھی ضرور اٹھایا جائے گا. کیوں؟ لتنبؤن بما عملتم، تاکہ تمہارے کرتوتوں کی تمہیں خبر دی جائے کہ دنیا میں تم نے کیا کیا کرتوت کیے ہیں. وذالک علی اللہ یسیر، اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ پر مشکل ہے مردوں کو زندہ کرنا. وذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بہت ہی آسان ہے. تیسرا سورہ یونس میں ہے وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا قیامت کا آنا حق ہے. احقٌ ہو یعنی قیامت کا آنا حق ہے. قل بلا وربی، قل ای وربی، یہاں ای کہا گیا، ای ہاں، دیکھو یہاں بلا نہیں لایا گیا، یہاں ای لایا گیا. قل ای وربی انہو لحق، یہاں تاکید بڑھا دی گئی، ان لایا گیا، پھر اس کے بعد لام لایا گیا، انہو لحق، حق ہے. یہ کیا انداز بیان ہے. میں عربی کا طالب علم ہوں، مر مٹا ہوں اس کتاب کے اوپر. اس کتاب کو مر مٹنے کا جی چاہتا ہے، عجیب کتاب ہے ایسی. اور یہ کلام خود بتا رہا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، خود کلام الہی اللہ کے وجود کی دلیل ہے. کیا بھئی یہ کلام کس کا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہہ دیا یہ میرا کلام نہیں ہے، یہ میرا کلام نہیں ہے. جس کے اوپر یہ کلام نازل ہو رہا ہے اس نے صاف انکار کر دیا، یہ میرا کلام نہیں ہے. پھر دنیا کا کوئی آدمی بولے یہ میرا کلام ہے، اچھا دنیا کا کوئی آدمی نہیں بول رہا ہے کہ یہ میرا کلام ہے. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ یہ میرا کلام نہیں ہے، اور دنیا کا کوئی آدمی دعویٰ بھی نہیں کر رہا ہے میرا کلام ہے، تو کلام تو موجود ہے، متکلم کدھر ہے؟ گویا کہ کلام کا وجود خود اس کے متکلم کی دلیل ہے کہ بولنے والا کوئی ہے. کلام ابے نظام موجود ہو تو ناظم ہونا چاہیے نا، کلام موجود ہے، متکلم کدھر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میرا کلام نہیں ہے. پھر دنیا کا کوئی آدمی کھڑا ہو کر کے بتائے، دعویٰ کرے کہ میرا کلام، کسی نے دعویٰ نہیں کیا. اب کوئی آدمی بول ہی نہیں رہا ہے تو متکلم کدھر ہے؟ کلام تو دکھ رہا ہے، متکلم کدھر ہے؟ گویا کہ کلام الہی خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی دلیل ہے کہ کلام موجود تو متکلم موجود. قل ای وربی انہو لحق، حق ہے یہ قیامت کا آنا. تو دیکھیے 3 جگہوں پر کہا گیا قل ای وربی، اور 2 جگہوں پر قل بلا وربی، لیکن ہر جگہ وربی ضرور ہے، میرے رب کی قسم، تینوں جگہوں پر ہے. اچھا اب آگے بڑھتے ہیں. وقال الذين كفروا لا تاتين الساعة قل بلى وربي لتاتينكم. اچھا کب آئے گی؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا، جواب دیا جا رہا ہے عالم الغیب، قیامت کا آنا غیبیت میں سے ہے اور اس کا علم صرف اور صرف اللہ کو ہے. یہ اس سوال کا جواب دیا گیا کہ ٹھیک ہے قیامت آ رہی ہے، آئے گی کب؟
کہہ رہے ہیں کہ یہ جہاز چلا، لنگر انداز کہاں ہوگا؟ اس کا مرسا کدھر ہے؟ لنگر انداز آیا نا مرسا، کشتی چلی، کیا انداز ہے بولنے کا، یعنی یہ قیامت کی کشتی چلی، قیامت کی شپ چلی تو آیا نا مرسا، اس کا مرسا کدھر ہے؟ مرسا میں نے بندرگاہ، لنگر انداز کہاں ہونا ہے اس کو؟ تعبیر دیکھ رہے ہیں آپ؟ سبحان اللہ، سائنس آف ورڈز، لفظوں کی سائنس۔ دنیا میں جتنی بھی کتابیں ہیں، فزکس کی، کیمسٹری کی، بوٹنی کی، زوولوجی کی، جتنی بھی کتابیں سائنس پر ہیں، آپ صرف معنی کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن آپ لفظوں کی سائنس نہیں پائیں گے۔ ایک لفظ کی جگہ دوسرا لفظ رکھا جا سکتا ہے اس کا مرادف، لیکن یہ کلام ایسا ہے کہ ایک لفظ ہٹا کر اسی کے قریب قریب معنی، ہم معنی لفظ معنی رکھا جا سکتا۔ یہ ہے قرآن حکیم کی خاصیت، سائنس آف ورڈز۔ ایسی سائنس کہیں موجود دنیا میں کہیں موجود نہیں ہے، سائنس آف ورڈز ہے ہی نہیں، لفظوں کی سائنس کہیں ہے ہی نہیں۔ یہ لفظوں کی سائنس بتا رہی ہے کہ یہ کلام انسان کا نہیں ہو سکتا، خود یہ تو مشاہدہ ہے، مشاہدہ ہے، یہ اللہ کے وجود کی دلیل ہے، جی خود قرآن اللہ کے وجود کی دلیل ہے۔ اچھا، لتاتینکم آئے گی، کب آئے گی؟ عالم الغیب، یہ غیب سے متعلق ہے۔ قیامت کب آئے گی اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ اچھا، اللہ کا علم کتنا ہے؟ آگے اس کے علم کی تفصیل ہے۔ لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین۔ کیا بات ہے، اللہ کے علم کی تفصیل بتائی گئی، کیا اس کی نگاہوں سے یا اس سے اوجھل نہیں ہے۔ دیکھو ایک ہے ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، خفیہ یخفا، چھپ جانا، یہاں گیا اللہ پر زمین اور آسمان میں کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، لیکن یہاں یخفا نہیں ہے، یہاں یعزب ہے۔ تو مل فرق بین یعزب و یخفا؟ یخفا اور یعزب کے درمیان کیا فرق ہے؟ یہاں کہا گیا وما یعزب عنہ، تو کہتے ہیں کہ الغیاب عن الادراک، الغیاب عن العلم، علم سے کوئی چیز غائب ہو جائے تو وہ ہے عزب، اور نگاہوں سے کوئی چیز غائب ہو جائے اسے کہتے ہیں خفا۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، سب اس کے علم میں ہے۔ اللہ اکبر، دیکھ رہے کلام الہی کا اعجاز دیکھ رہے ہیں، یعنی اس کے علم سے کوئی چیز، کون سی چیز؟ مثقال ذرۃ، ذرہ مینس ایٹم، چھوٹا، جی چھوٹی سے چھوٹی ذرے کے برابر بھی آسمانوں اور زمینوں میں کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ اچھا، ولا اصغر من ذلک، ذرے سے چھوٹا۔ بعض سائنسدانوں نے کہا کہ بھئی ذرہ تقسیم نہیں ہوتا، ایٹم تقسیم نہیں ہوتا۔ اس آیت کریمہ سے انہوں نے یہ سائنسی نکتہ نکالا ہے کہ کہا گیا کہ ذرے کے برابر بھی کوئی چیز ہے تو اس کے ذرے سے چھوٹی کوئی چیز ہو اس کے علم سے باہر ہے۔ گویا کہ الیکٹران، پروٹون اور نیوٹران کی طرف تقسیم کر دیا گیا ایٹم کو، جی ایٹم تقسیم ہو گیا۔ ذرے سے چھوٹی چیز کیا؟ ذرے کو تقسیم کر دیا گیا، ایٹم کو بھی، تین چیزوں کی طرف۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ اعجاز قرآنی ہے۔ بہرحال ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا فی، کوئی چیز چھوٹی سے چھوٹی، ہر ذرے کا علم اس کو ہے۔ اللہ اکبر، اس کے علم کی وسعت کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، ذرے کو جانتا ہو جو، کیا علم ہوگا، کیا علم ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اچھا، تو بہرحال قیامت کب آئے گی اللہ کو معلوم، اللہ کا علم کیسا ہے، کائنات کا کوئی ذرہ اس کی نگاہوں سے، اس کے علم سے اوجھل نہیں۔ اچھا، قیامت کائے کے لیے آئے گی؟ اب سوال کا جواب دیا جا رہا ہے، قیامت آنا کیوں بھائی؟ لے لام زل مانے اس وجہ سے کہ، فار دیٹ ریزن، اس وجہ سے کہ، لی لام زیر لی، لام اس وجہ سے کہ، لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ وہ بدلہ دے ایمان والوں کو اور نیک عمل کرنے والوں کا۔ یہ اس لیے ضروری ہے قیامت۔ پتہ یہ چلا دنیا میں اچھے کام کرنے۔ اچھا ایک بات بتاتا ہوں، یہ دنیاوی زندگی جو ہے یہ آئیڈیل زندگی نہیں ہے۔ پہلے تو یہ
انسان کی خواہشات لامحدود اور وسائل محدود. انسان کی خواہشات لامحدود انلمیٹڈ اور وسائل محدود ہے. فطرت یہ کہتی ہے کوئی ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں تمام خواہشات کی تکمیل ہو جائے. جو لوگ بوڑھے ہو چکے ہیں کہتے کاش جوان ہوتا میں 3-4 کر لیتا تھا. نوجوانوں کو دیکھتے ہیں کاش جوانی لوٹ آتی ہے نہیں، لیکن جوانی لوٹتی نہیں ہے. گویا یہ دنیا ایسی ہے کہ اس میں آدمی کی خواہشات لامحدود ہیں لیکن وسائل محدود ہیں. وسائل محدود ہیں. اللہ فرما رہا ہے دنیا میں تمہاری تمام تمنائیں پوری نہیں ہوتی، تمام آرزویں پوری نہیں ہوتی، ہماری جنت میں آ جاؤ. یہ مقام تکمیل تمنا اور مکان تسکین آرزو ہے. تمہاری تمام آرزوؤں کی تکمیل یہاں ہے اور تمہاری تمام خواہشات کی تکمیل یہاں ہے. تم ایسی لڑکیوں کے پیچھے اپنی زندگی برباد کر رہے ہو کہ 10 دن نہ نہائے تو جوئیں پڑ جائیں بالوں میں. قرآن حکیم کہتا ہے ہماری جنت میں آ جاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تشریح کرائے گی کہ اگر سمندر میں تھوک دے سمندر کا پانی میٹھا ہو جائے لڑکی کیسی ہوگی اندازہ لگائیے. ایسی نعمتیں ہیں کانوں نے سنا نہیں، آنکھوں نے دیکھا نہیں. دیکھنا سننا تو دور کی بات ہے، دل ذہن میں خیال نہیں گزرا ہوگا کہ نعمت ایسی بھی ہو سکتی ہے. یہ سب تیار ہے اور ابھی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں نا تو نظر نہیں آ رہا ہے. آنکھیں بند ہوتے ہی سب کچھ نظر آنے لگے گا کہ یہ کہاں آ گئے ہم. جیسے بچہ ہوتا ہے نا ماں کے پیٹ میں، اس سے کتنی بھی بار کہو ارے بھائی اس کے باہر بھی ایک بڑی دنیا ہے، اس سے بڑی دنیا، اس سے بڑی دنیا کیا ہو سکتی ہے. لاکھ دلائل پیش کر دو، وہ جو پیٹ میں ہے نا لاکھوں دلائل دے دو اس کے سامنے، باہر ایک دنیا ہے نہیں مانے گا وہ. لیکن جب باہر نکلتا ارے یہ میں کہاں آ گیا. یہی حال ہونے والا ہے. یہ جو مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کرنے والے ہیں، اچانک جب آنکھ کھلی گی مرنے کے بعد، اندھا بھی دیکھ لے گا وہ، اندھے کی آنکھیں بند ہے مرنے کے بعد دیکھ لے گا وہ. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. حدید تیز، بہت تیز نگاہ ہو جائے گی. تو آنکھیں جب تک کھلی ہوئی ہیں تب تک نظر نہیں آ رہا ہے. آنکھیں بند ہوتے اللہ اکبر، پھر زبان نہیں بولتی ہے، آنکھیں ادھر ادھر سے گھومتی رہتی ہیں. آدمی بول نہیں سکتا کیا دیکھ رہا ہے وہ. اور ہم سب لائن میں دیکھنے والے ہیں. ہم سب کہتے فرشتے نظر نہیں آتے، آئیں گے نا فرشتے نظر، ٹائم ہے ان کے آنے کا، ایسے تھوڑی آ جائیں گے، ٹائم ہے ان کے آنے کا. تو قیامت کیوں آئے گی؟ اس لیے کہ دنیا میں جو زندگی عطا کی گئی ہے وہ آئیڈیل زندگی نہیں ہے. آئیڈیل زندگی نہیں ہے. ایک تو یہ کہ انسان کی خواہشات لامحدود اور وسائل محدود ہیں. تو کوئی ایسی دنیا ہونی چاہیے، ایسا عالم ہونا چاہیے جہاں تمام آرزوؤں کی تکمیل ہو سکے اور تمام خواہشات پوری کی جا سکیں، اور وہ مرنے کے بعد ہی ممکن ہے. اچھا آئیڈیل زندگی یوں بھی نہیں ہے کہ بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اچھے ہوتے ہیں لیکن ان کی اچھائی کا پورا بدلہ دنیا میں ملتا نہیں. ہم مجرموں کو دیکھتے ہیں، مجرم جرم کرتا ہے لیکن وکیل اپنے دلائل سے اسے صاف بری کروا لیتا ہے. اب بتاؤ یہ جو بچ گیا ہے وکیل کے الٹے سیدھے دلائل کی روشنی میں، تو اب اس کو سزا کون دے گا؟ یہ تو یہ عدل مکمل طور پر نافذ نہیں ہو پاتا ہے، انصاف پوری طرح نہیں ہو پاتا. لہذا جہاں انصاف مکمل نہ ہو سکے وہ زندگی آئیڈیل زندگی نہیں ہو سکتی، صاف بات ہے. لہذا کوئی ایسا عالم ہونا چاہیے جہاں تمام چیزوں کو دیکھا جائے اور پھر فیصلہ کیا جائے اور ذرہ برابر ظلم نہ کیا جائے. یہاں فیصلے میں کتنی بھی احتیاط برتی جائے فیصلہ غلط ہو سکتا ہے. فیصلہ غلط ہو گیا تو بہت سارے بے گناہ جیل میں پڑے ہوئے ہیں اور مجرم دندناتے پھر رہے ہیں. یہ آئیڈیل زندگی نہیں ہے، یہ آئیڈیل زندگی نہیں ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی آئیڈیل زندگی ہونی چاہیے. جی
آئیڈیا زندگی ہونی چاہیے کہ یہ آخرت کے وجود کی ایک شاندار دلیل ہے. تو لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، آگے دیکھیے کیا پیاری بات کی جا رہی، تاکہ بدلہ دے وہ کون؟ اللہ، ایمان والوں کو اور نیک عمل کرنے والوں کو بدلہ دے. کیا؟ اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم. دیکھو وہاں دو چیزیں ہیں، کیا؟ ایمان اور عمل صالح. یہاں بھی دو چیزیں ہیں، دو چیزیں آپ نے کی، دو چیزیں آپ کو مل رہی ہیں. ترتیب دیکھ رہے ہیں آپ، آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور عمل صالح. بدلہ اولئک لہم مغفرہ، بخشش، ورزق کریم، اور رزق کریم. دو چیزیں آپ نے کی، ایمان اور عمل صالح، تو بدلے میں دو چیزیں دی گئیں. ایک تو آپ کو بخش دیا گیا ایمان کی وجہ سے، اور رزق کریم دیا گیا آپ کو کس وجہ سے؟ عمل صالح کی وجہ سے. دو چیزیں آپ نے کی، دو چیز. مغفرت تو ٹھیک ہے، آپ کے گناہ بخش دے گے. رزق کریم کیا ہے؟ وضاحت کر لیں. ما معنی رزق کریم؟ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بتایا ہے کہ رزق کریم اے الرزق الحسن فی کمیت ہی و فی کیفیت ہی، یعنی آپ کو جو رزق عطا کیا جائے گا اس کی مقدار کا تصور بھی نہیں کر سکتا کتنا ملے گا. یہ تو ہوئی کمیت، اور کیسی ہوگی، کتنی حسین ہوگی، یہ کیفیت. گویا کی کیفیت کا بھی ادراک نہیں کیا جا سکتا اور کمیت کا بھی ادراک نہیں کیا جا سکتا. کتنا ملے گا یہ بھی تمہاری عقل سے باہر ہے، اور کیسی نعمت کتنی حسین ہوگی یہ کیفیت بھی تمہاری نگاہوں سے اوجھل ہے، اور عقلیں وہاں تک نہیں پہنچ سکتی. اللہ اکبر، یہ عطا ہے اللہ کی. اتنا ملے گا، عقلیں وہاں تک نہیں پہنچ سکتی. اللہ کتنا دے گا، اور کتنی حسین وہ ہوگی، وہ چیزیں جو ملیں گی، وہ عطا اتنی حسین ہوگی، وہ اس تک بھی عقلیں نہیں پہنچ سکتی. یہ مطلب ہے الحسن فی کمیتہ والحسن فی کیفیتہ. تو اولئک، دو چیزوں کے بدلے میں دو چیزیں. اچھا، اب اس کے مقابلے میں جو یہ اعتراض کرنے والے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی، ان کے بارے میں اب گفتگو ہو رہی ہے. کیا؟ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک لہم عذاب من رجز علیم. انہوں نے دو حرکتیں کی ہیں تو دو سزا ان کے لیے. اولئک لہم عذاب من رجز. ایک نکتہ بتاؤں، قرآن حکیم میں دو لفظ آتے ہیں، ایک رجز رے جیم زے، اور ایک ہوتا ہے رجز رے جیم سین. اور عجیب بات یہ ہے کہ رجز کا مطلب ہوتا ہے گندگی، گندگی، روحانی گندگی. دل میں شرک بھرا ہوا ہو، جی، دل میں حسد بھرا ہوا ہو، دل میں کسی کے تئیں کینہ بھرا ہوا ہو، دل میں شرک بھرا ہوا ہو، بدعت بھری ہوئی ہو، یہ ساری چیزیں رجس ہیں، گندگی ہیں. اچھا، اگر یہ رجس زندگی میں آ جائے تو اس کے لیے رجز ہے. اہل رجس کے لیے رجز ہے. رجز مانے عذاب، رجس مانے گندگی. تو جن کے دلوں میں شرک کی گندگی، جن کے دلوں میں بدعت کی گندگی، جن کے دلوں میں معاصی کی گندگی، جن کے دلوں میں گناہوں کی گندگی، تو یہ اہل رجس ہیں، گندگی والے. تو اہل رجس کے لیے کیا ہے؟ اولئک لہم عذاب من رجز علیم. رجز قرآن میں صرف عذاب کے معنی میں آیا ہے، ہاں، ایک ہی معنی میں ہے رجز، یہ صرف عذاب کے معنی میں. اور ایک عجیب بات بتاؤں، یہ رجز پورے قرآن میں 10 بار 9 آیتوں میں اور 7 سورتوں میں آیا ہے. کیا؟ لفظ رجز. اور عجیب بات یہ ہے کہ لفظ رجز بھی 10 مرتبہ 9 آیات میں 7 سورتوں میں ہے. حیرت انگیز بات نہیں ہے؟ کتنی حیرت انگیز. ارے آپ لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، حیرت در حیرت ہے. یعنی جیسے تمہارے رجز ویسے تمہارے لیے رجز. رجز کتنی مرتبہ ہے پورے قرآن میں؟ 10 بار 9 آیتوں میں اور 7 سورتوں میں. اور رجز بھی جو عذاب کے معنی میں ہے 10 مرتبہ 9 آیات میں 7 سورتوں میں، بالکل برابر برابر ہے. یہ حیرت ناک نہیں ہے؟ تو اہل رجز کے لیے رجز ہے، عذاب ہے. یہاں ایک نقطہ سمجھ لیں، میرا بیٹا ویسے بھی وکیل ہے وکیل ہے وہ. تو اب یاد دیکھو،
عدالت میں صرف قسم نہیں چلتی، دلیل چلتی. جی نبی سے کہا گیا یہ کہہ رہے ہیں کہ قیامت نہیں آنے والی ہے تو آپ قسم کھائیے، تو وہاں قسم کھاتے ہیں. مسلمان ہے تو میں قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاتا ہوں کہ جو کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا، یہ بولتا ہے. اور وہ ان کی جو کتابیں مذہبی اس کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں کہ جو کہوں گا سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا. تو یہاں بھی تو قسم کھائی جا رہی ہے نا. تو قسم پر فیصلہ نہیں ہوتا، قسم پر فیصلہ نہیں ہوتا، دلیل پر فیصلہ ہوتا ہے. اب دیکھیں یہاں پر ایک وکیل کے لیے کتنی شاندار بات کہی گئی ہے کہ قسم تو کھلوا لی گئی، اے ہمارے حبیب آپ کہیے کیوں نہیں، میرے رب کی قسم. لیکن عدالت میں صرف قسم کافی نہیں ہے، تو دلیل دی گئی کہ قیامت کیوں آئے گی. لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ دلیل ہے اس کی، تاکہ نیک لوگوں کو اچھا بدلہ دیا جائے اور برے لوگوں کو پوری سزا دی جائے. یہ دلیل ہے اس کی. صرف قسم سے عدالت میں کام نہیں چلتا، اس لیے لیجزی الذین آمنوا اس کی دلیل دی گئی. کتنی حیرتناک کتاب ہے، آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کچھ؟ اتنی شاندار کتاب رکھ کر کے ہم لوگ پوری دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. کچھ سمجھ میں آ رہا ہے ہم کہاں پر کھڑے ہیں؟ کہاں پر کھڑے ہیں ہم؟ کچھ نہیں آتا ہوا تھا ہم کو. قرآن کو چھوڑنے کے بعد علم نکل جاتا ہے، علم کچھ بھی نہیں ہے قرآن کے علاوہ. جی 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 ہاں، یہ بتا دیا گیا کہ قسم سے عدالت میں کام نہیں چلتا، بلکہ دلیل دینی پڑتی ہے. تو قسم پہلے کھلوائی گئی، اس کے بعد مان بات دلیل دی گئی. یہ اس وجہ سے قیامت قائم ہونے والی. ایک بات بتائیے، ایک آدمی کہتا ہے دو گروپ ہیں، مکذبین کے اور مثبتین کے. ایک کہتا ہے کہ مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے. اچھا، اور کہتا ہے مرنے کے بعد زندگی ہے. اچھا، جو جھٹلا رہے ہیں مکذبین، ان کے دلیل کیا ہے؟ یہ بلب جل، دیکھو مکذب جو ہے کیا کہتا ہے، یہ بلب جل رہا ہے، تم کہتے ہو اس کے اندر کرنٹ ہے، لیکن ہم نے کرنٹ کو دیکھا نہیں اور اس کے انجینئر کو ہم نے نہیں دیکھا، لہذا یہ بلب ایسے ہی جل رہا ہے، ایسے ہی جل رہا ہے. یہ مکذبین کے دلائل. دیکھ رہے ہیں بھائی کائنات موجود ہے تو یہ تو بولنا پڑے گا نا، بلب جل رہا ہے تو بولنا پڑے گا نا جل رہا ہے وہ. اب انکار کہاں ہے؟ اس کے اندر جو بجلی ہے وہ دکھائی نہیں دے رہی ہے اور اس کے انجینئر کا پتہ نہیں ہے، ہم نہیں جانتے اس کو. اب مثبتین کیا کہہ رہے ہیں؟ جو کہہ رہے ہیں مرنے کے بعد زندگی ہے، وہ کہتے ہیں کہ بلب جل رہا ہے، اس کے اندر کرنٹ ہے، ہمارا انجینئر سے تعلق ہے. وہ نبی ہوتا ہے جی، ہمارا تعلق ہے انجینئر سے. وہ بولتا ہے کہ اس کا سپلائی کرنے والا کون ہے. تم کہتے ہو کہ نہیں ہے کوئی، لیکن یہ مثبتین جو کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد زندگی ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہمارا انجینئر سے تعلق ہے. اور ایک انجینئر نہیں ہے، دنیا میں ہزاروں انجینئر آئے ہوئے ہیں اور سب ایک ہی بات بول رہے ہیں کہ مرنے کے بعد زندگی ہے. کون بول رہا ہے؟ سارے انبیاء بول رہے ہیں کہ بھائی اس بلب کے اندر جو کرنٹ ہے، اس کرنٹ کا ایک انجینئر ہے. ایک آدمی نہیں بول رہا ہے، لاکھوں پیغمبر آئے، ہر قوم میں آئے پیغمبر، سارے لوگ یہ بول رہے ہیں یہ سب انجینئر لوگ ہیں. اب بتائیے احتیاط کا تقاضا کیا ہے؟ دلائل کس کے مضبوط ہے؟ چلو عقل کو جج مان لیتے ہیں. عقل کو جج ماننے کا مطلب یہ پہلے عقل اپنی پوزیشن واضح کرے. نہیں، عقل کی کیا پوزیشن ہے؟ عقل ایک جج ہے. جج کا کام کیا ہوتا ہے؟ دونوں وکیلوں کے دلائل سنے اور دلائل سننے کے بعد صرف یہ کہہ سکتا ہے کہ میری نگاہ میں راجح ہے، یہ انکار نہیں کر سکتا. نہیں ہے دلیل دے. دونوں کے دلائل سننے کے بعد زیادہ سے زیادہ جج یہی بول سکتا ہے میری نگاہ میں یہ زیادہ بہتر ہے، یہ زیادہ بہتر. انکار نہیں کر سکتا، انکار کی تو کوئی وجہ ہی نہیں ہے. ڈائریکٹ کیسے بول سکتا ہے جج قیامت نہیں ہے؟ دلیل اتنا کہہ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے قیامت ہو سکتا ہے قیامت نہ ہو. امام زین العابدین رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات کہی ہے، العجب کل العجب لمن یشک فی اللہ ویر الخلق. تعجب در تعجب ہے کہ وہ شک کرتا ہے اللہ کے بارے میں جبکہ مخلوق کو دیکھ رہا ہے. مخلوق موجود ہے تو پیدا کرنے والا ہونا چاہیے نا، واللہ ہے. تو تعجب در تعجب ہے کہ آدمی انکار کرتا ہے، شک کرتا ہے اللہ کے بارے میں جبکہ وہ مخلوق کو دیکھ رہا ہے. اور العجب کل العجب
یرى النشأة الأخرى ينكر النشأة الأخرى یا العجب کل العجب لمن انکر النشأة الأخرى ويترك النشأة الأولى. تعجب ہے اس شخص پر جو پہلی نشأت کو دیکھتا ہے. کیا انسان سب پیدا کیے گئے تو عدم سے وجود میں آئے ہیں نا, عدم سے وجود میں آئے, تو آدمی نشأت اولا کو دیکھ رہا ہے, نشأت اخرى کا انکار کیسے کر سکتا ہے؟ اچھا ایک نقطہ اس میں یہ ہے کہ مسلین کا جو وہ یہاں تک بات سمجھنے کے لیے آپ کو کافی پڑھائی کرنی ضروری ہے, میں اپنی سطح سے نہیں آ سکتا ہے, آپ لوگ تھوڑا اٹھو سمجھنے کی کوشش کرو. مثلین جو ہوتے ہیں نا, ایک جیسی دو چیزیں ہوں تو حکم دونوں پر ایک لگتا ہے, یہ قاعدہ ہے. مثلین پر حکم ایک ہی لگتا ہے. جی پانی برستا ہے, ایک بنجر زمین کے اندر سے پودے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں بارش برسنے کے بعد, جبکہ اس زمین کے اوپر کچھ بھی نہیں تھا, کہیں پودے, زمین مری ہوئی تھی, بالکل ڈیزرٹڈ تھی, مری ہوئی زمین تھی. بارش ہونے کے بعد پودے نکل آئے. یہ اور مردوں کا زندہ ہونا ایک ہی چیز ہے. ایک ہے بارش آنے کے بعد پودوں کا نکل آنا مری ہوئی زمین سے, ایسے ہی سور پھونکنے کے بعد قبروں سے مردوں کا نکل آنا مثلین ہے, اور مثلین کا حکم ایک ہوتا ہے. اگر اس کو مانتے ہو تو اس کو بھی مانو. جی اس کو اسی وجہ سے سورہ یاسین آپ پڑھیے, یہی دلائل دیے گئے, یہی دلائل دیے گئے کہ ایک زمین سے گزرو گرمی کے دن, بالکل دھول ہی دھول نظر آتی ہے, ایک پودا نظر نہیں آتا, بلکہ وہ جڑیں جو ہوتی ہیں نا پودوں کی وہ سوکھی ہوئی ہوتی ہیں, بے جان ہوتی ہیں. لیکن برسات میں اسی راستے سے گزرو تو دیکھو پودے لہلا رہے, کہاں سے آئے؟ ایسے ہی جب سور پھونکا جائے گا تو مردے اپنی قبروں سے نکل کر اوپر. مثلین کا حکم ایک ہوتا ہے. اچھا آپ دیکھو, پہلے نہیں تھے پھر وجود میں آ گئے, پہلے نہیں تھے, نتھنگ تھے, وجود میں آ گئے, اب اس کے بعد پھر تم فنا ہو جاؤ گے تو دوبارہ کیوں نہیں اٹھائے جا سکتے؟ عدم سے تو وجود میں آئے ہو نا, اب پھر عدم ہو گیا اگر تو وجود میں کیوں نہیں آ سکتے؟ اس لیے کہ مثلین کا حکم ایک ہوتا ہے. کیوں نہیں مانتے اس کو؟ کیوں نہیں مان سکتے؟ اللہ. اب سوال قرآن سے کرتے ہیں کہ یہ لوگ انکار کیوں کرتے ہیں اس کا, مرنے کے بعد زندگی کا؟ اے ہے کیا کتاب ہے, کیا بولتی ہے؟ کلا بل تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرہ. تم نقد چاہتے ہو, ادھار نہیں چاہتے. کلا بل تحبون العاجلہ, اے جلدی سے مل جائے, بس نقد چاہیے تم کو. وتذرون الآخرہ, آخرت تو ادھار ہے نا. اور جو ہوشیار تاجر ہوتا ہے, اب میں کہوں کہ آج تم مجھے 10 روپیہ دے دو, 10 سال کے بعد میں تجھے 10 کروڑ دیتا ہوں, رسک لیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ رسک لینا ہی عقل مندی ہے کہ 10 کے بدلے 10 کروڑ مل رہا ہے. اسی وجہ سے قرآن حکیم کہتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. تم دنیا کی زندگی ترجیح دیتے ہو, حالانکہ دنیا یہ آخرت یہ زیادہ بہتر ہے. دلیل باقی رہنے والی ہے, دلیل بھی دی گئی, ایک لفظ میں ثبوت دیا گیا اور اس کے بعد اس کی دلیل دی گئی. بل تؤثرون الحیات الدنیا, تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو, والآخرۃ, حالانکہ حال یہ ہے والآخرۃ خیر, آخرت دنیا سے بہتر ہے. کیوں؟ وابقی, ایک ہی لفظ سے دلیل دے دی گئی, اس لیے کہ دنیا فانی ہے اور آخرت باقی ہے, لہذا فانی یہ بہتر نہیں ہو سکتی کبھی باقی سے. آخرت باقی رہنے والی چیز ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اور امام زین العابدین نے کہا العجب کل العجب, تعجب در تعجب ہے لعامر دار الفناء ویترک دار البقاء, کہ آدمی دنیاوی گھر کو آباد کر رہا ہے اور آخرت کے گھر کو ویران کر رہا ہے. جو باقی رہنے والا گھر ہے اس کو ویران کر رہا ہے. اللہ اکبر. اور جانتے ہو کیا کیا عذابات تمہارے منتظر ہیں, کیا کیا عذابات منتظر ہیں تمہارے اگر تم انکار کرتے ہو تو. کہتے ہیں کہ جہنمیوں کو جب ڈال دیا جائے گا تو وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا, چلائیں گے وہ. ایک مفسر لکھتا ہے
کہ یہاں دیکھو جتنے بھی حروف ہیں سب کے سب مفخم ہیں. صاد، صاد، طا ہیں، یصطرخون، را، خا، یہ سب مفخم الفاظ ہیں، یعنی بہت زور زور سے چیخیں گے وہ. اور اس میں طا جو آیا، طا کا تلفظ کیجئے، طا، یعنی یہ زبان جو لگتی ہے تالو سے پھر واپس آتی ہے، اس کا مطلب تم چیخو گے اور تمہاری چیخیں جہنم کی دیوار سے ٹکرا کر واپس آ جائیں گے، کوئی تمہارا پرسان حل نہیں ہوگا. تمہارا پرسان حل نہیں. وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، صراخ کہتے ہیں زور زور سے چلانے کو، زور زور سے چلائیں گے، کہیں گے ربنا اخرجنا، اے ہمارے رب نکال دے یہاں سے، ربنا اخرجنا، اے ہمارے رب نکال دے، نعمل غیر الذی کننا نعمل، دنیا میں ایک دفعہ بھیج دے تو ہم یہ جو عمل کر کے آئے ہیں یہ عمل کر کے نہیں آئیں گے. جواب آئے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تمہیں اتنی لمبی مدت نہیں دی تھی، اتنی عمر عطا نہیں کی تھی کہ اگر تم نصیحت حاصل کر سکتے تو حاصل کر سکتے تھے؟ اتنی بڑی مدت دی گئی تھی تم کو، تم نے نصیحت حاصل کیوں نہیں کی؟ وجاءکم النذیر، نذیر کے دو معنی، قرآن حکیم بھی کیسی بات کرتا ہے، دیکھو وجاءکم، تمہارے پاس نذیر آ گیا. نذیر کے دو معنی ہیں، نذیر الشیب، سفید بال، سفید بال، یہ سفید بال اس بات کی دلیل ہے کہ بیٹا تیار ہو جاؤ. قرب عروض الاجلی یا قرب نزول الاجلی، یہ سفید بال ہو گئے نا، تیاری کر. یہاں تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے لگا لگا کر کے کالا، ارے وہ سفید ہے، وہ سفید ہے، وہ کالا کر کے اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. جاءکم النذیر، یہ سفید بال یہ نذیر ہے، ڈرانے والا کہ بیٹا بہت مستی کر لیے. لیکن اب دیکھنا بڑھوے بھی جو ہے نا وہ بٹا کر کے پیچھے گھوم رہے ہو بڑھیا کو. ہاں بہرحال ٹھیک ہے، وہ جوانی کے دن یاد آ جاتے ہوں گے، کہہ رہے بیٹھ پیچھے چل گئے. بہرحال اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، ڈرانے والا آ گیا، نہیں ہمارا رسول آیا، عمر اتنی لمبی عطا کی، سدھرے نہیں، سدھرنے کے لیے اتنی لمبی عمر کافی نہیں تھی، اور اس کے باوجود نذیر آیا، ہمارا رسول آیا. اور نذیر کا ایک مطلب ڈرانے والا بڑھاپا، یعنی یہ سفید بال بیٹا جب تک کالا تھا. امام شافعی کا ایک شعر یاد نہیں آ رہا ہے، وَلَوْ أَنَّ بُومَةً قَدْ أَشَّشَتْ فَوْقَ هَامَتِي عَلَى الرَّغْمِ مِنِّي حِينَ طَارَ غُرَابُهَا، میرے سر پر الو نے گھونسلہ بنا لیا ہوا ہے. امام شافعی رحمہ اللہ کا شعر ہے، دیوان الامام شافعی، میرے سر پر الو نے گھونسلہ بنا لیا ہے لیکن میں چاہتا نہیں تھا کہ یہ گھونسلہ بنائے، علی الرغم منی، میرے نہ چاہنے کے باوجود. جب اس کا کوا اڑ گیا، جب اس کا کوا اڑ گیا، کوا کالا ہوتا ہے، یہ جب اڑ گیا تو الو نے میرے نہ چاہنے کے باوجود بھی گھونسلہ بنا لیا. وَلَوْ أَنَّ بُومَةً قَدْ أَشَّشَتْ فَوْقَ هَامَتِي عَلَى الرَّغْمِ مِنِّي حِينَ طَارَ غُرَابُهَا، جب اس کا کوا اڑ گیا تو الو نے گھونسلہ بنا لیا. تو جب الو گھونسلہ بنا لے تو سمجھو کوا اڑا سب. کوا کا مطلب کالے بال، کالے بال چلے گئے، کوا اڑ گیا. اب بوم جو الو ہوتا ہے سفید ہوتا ہے، وہ اب سفیدی آ گئی بالوں میں، تیاری کر، اب ٹکٹ کبھی بھی کٹنے والا ہے، ٹکٹ کبھی کٹنے والا ہے. اللہ اکبر، چلا رہے ہیں وہ، جواب کیا مل رہا ہے؟ مہلت دی گئی تھی، ڈرانے والا بھی پہنچ گیا تھا، سدھرے نہیں تم، سدھرے نہیں. اب یہ رب سے کہہ رہے ہیں، جواب کیا پھر مل رہا ہے؟ قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون، چپ چپ. اخسؤ کہتے خسعت الکلب خسعا اے ترکتہ، میں نے کتے کو ہکالا، تب کہتے خسع الکلب، خسعت الکلب، میں نے کتے کو ہکالا، دور دور کیا. تو اخسا کا مطلب اے ابعد، اے اترد، دور دور. یہ دیکھیے اللہ فرما رہا ہے دور دور، جیسے کتے کو ہکالا جاتا. اخسؤ
ولا تکلمون، ڈونٹ ٹاک ٹو می، مجھ سے بات مت کرو، ولا تکلمون. اللہ، ابھی وقت ملا ہوا ہے، اللہ سے بات کر سکتے ہو ابھی. وہاں پہنچ جاؤ جہاں تمہیں اللہ تبارک تعالیٰ یہ کہہ دے کہ ہم تم سے بات نہیں کرنا چاہتے، ہم تم سے بات نہیں کرنا چاہتے، مجھ سے بات مت کرو. تو ابھی بات کرنے کا موقع ہے، بات کر لو اللہ تبارک تعالیٰ سے. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں پہنچو اور پھر رب سے معافی کرنے کے لیے بولو معاف کرنے، اور رب یہ کہے لا تکلمون، مجھ سے بات مت کرو، میں تم سے بات نہیں کرنا چاہ رہا. موقع ملا ہے، بات کر لو. اس سے پہلے کہ اللہ یہ فرما دے میں تجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا، میں تجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا. اب ادھر تو مایوس ہو گئے، اب پھر وہ جہنم کے جو داروغہ ہیں ان سے کہیں گے، کیا کہیں گے؟ وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. اللہ، جہنم کے داروغہ، خازن کی جمع خزنہ، جہنم کے بہت سارے داروغے ہیں، ان سے کہیں گے وقال الذين في النار، جہنمی کہیں گے لخزنة جہنم، جہنم کے داروغوں سے کہیں گے ادعوا ربکم، اپنے رب سے بولو. ہم بول رہے تھے تو بول دیا گیا ولا تکلمون، اللہ بات نہیں کرنا چاہ رہا ہم سے. جب اللہ ہم سے بات نہیں کرنا چاہتا، تم لوگ بات کرو، ذرا سا تم لوگ بات کرو. ادعوا ربکم، تم لوگ اپنے رب سے دعا کرو. یہ کہہ رہے، رب نے تو کہہ دیا ڈونٹ ٹاک ٹو می، مجھ سے بات مت کرو، میں تم سے بات نہیں کرنا چاہ رہا. اب یہ جہنم کے داروغوں سے بولیں گے ادعوا ربکم، اپنے رب کو پکارو. کیا کرنے کے لیے؟ یخفف عنا، ہلکا کر دے. یعنی انہیں بھی معلوم ہے کہ عذاب ٹالا نہیں جائے گا. یہ نہیں کہا گیا کہ اپنے رب سے یہ کہو کہ عذاب ہٹا لے، عذاب نہیں ہٹتا. یہ نہیں کہا گیا یرفع عنا العذاب، دعا کرو یا پکارو کہ ہم سے عذاب کو ہٹا لے، انہیں بھی یقین ہے کہ عذاب نہیں ہٹے گا. کہہ رہے تھوڑا ہلکا کر دے عذاب کو. یخفف عنا، بولے ہلکا نہیں ہوتا ہے، نہ اٹھایا جائے گا نہ عذاب ہلکا ہوتا. کہا کہ ایک ہی دن ہلکا کر دو، رب سے بولو ایک دن ہلکا کر دے. یخفف عنا یوم، ایک دن. دنیا کا جو دن ہوتا ہے، آخرت کا دن تو پتہ نہیں کتنا بڑا ہوتا ہے، ایک دن ہلکا کر دے. یہ نہیں کہہ رہے جہنم کا عذاب ہٹا لیا جائے، اس لیے کہ انہیں معلوم ہے جہنم کا عذاب ہٹایا نہیں جائے گا. تو کہہ رہے ہیں اپنے رب سے بولو. وہ بھی نہیں کہہ رہے ہمارے رب سے بولو، اس لیے کہ تو مایوس ہو گئے وہ. اب کہہ رہے ہیں اپنے رب سے بولو کہ یخفف عنا، ہٹا لے عذاب کو نہیں، ہلکا کر دے عذاب کو. نہیں، ہلکا بھی نہیں ہوتا. اچھا یومن، دیکھ رہے ہیں آپ بے بسی جہنمیوں کی. ایک دن، دنیا کا ایک دن عذاب ہلکا کر دے. یوم من العذاب، عذاب سے ایک دن ہلکا کر دے. بولے نہیں ہلکا ہوتا ہے، ایک دن بھی نہیں، ایک دن بھی ہلکا نہیں ہوتا ہے، دن بھی ہلکا نہیں ہوتا. معمولی کہیں چٹکا لگ جائے آگ پر، اب کئی دنوں تک اس کی تکلیف محسوس ہوتی ہے. وہ دنیا کی آگ نہیں ہے، وہ جہنم کی آگ ہے، وہ جہنم کی آگ ہے. اور اللہ نے سورہ ہمزہ کے اندر اس نار کو اپنی طرف اضافت کیا ہے، نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے. بہت ڈرا دیا گیا. انسان جو آگ جلاتا ہے وہ تو آدمی کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے، اور اللہ جس آگ کو جلا دے اس کا عالم کیا ہوگا. نار اللہ الموقدہ. اللہ ہم تمام لوگوں کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے اور جنت میں ہمارا داخلہ فرمائے. جب تک زندہ رہیں توحید پر زندہ رہیں، ایمان پر زندہ رہیں، اور میرے رب مرنے کے بعد تیری آغوش مغفرت میں ہم پہنچیں. ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے. اور جہنم سے نجات دے دے، جہنم سے نجات. آدمی آخرت کا انکار کیوں کرتا ہے بتایا گیا. کلا بل تحبون العاجلہ، آدمی کی فطرت ہے، سو نقد چاہیے. آخرت تو ادھار ہے لیکن رسک لیا جا سکتا ہے کہ آج اگر 10 روپیہ دے دو تو 10 سال کے بعد 10 کروڑ دوں گا. اچھا تاجر ہوتا ہے جو سودا کر لے گا، سودا برا نہیں، رسک لیا جا سکتا ہے، رسک لیا جا، رسک لے لو، رسک لیا جا سکتا ہے.
کلا بل تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرہ. اور ایک بات بڑی پیاری کہی گئی، حیرت ناک بات ہے. یہ جو تم جمع کر رہے ہو اللہ ہی کو معلوم ہے کہ تم کیا جمع کر رہے ہو. بل الذین کفروا یکذبون، یہ جو کافر جو تکذیب کر رہے ہیں نا کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، واللہ اعلم بما یوعون، اللہ کو معلوم ہے کہ یہ کیا جمع کر رہے ہیں. بتایا نہیں گیا کیا جمع کر رہے ہیں. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ انہیں ہیرے جمع کرنا چاہیے تھا، یہ تو خزف ریزے جمع کر رہے ہیں، پتھر جمع کر رہے ہیں. انہیں ہیرے جمع کرنا چاہیے تھے، یہ کیا جمع کر رہے ہیں اللہ کو معلوم. کیا پتھر جمع کر رہے ہیں. یہ ہیرے جمع کرنے چاہیے تھے انہیں، یہ پتھر جمع کر رہے ہیں. واللہ اعلم بما یوعون، اللہ کو معلوم ہے کہ یہ کیا جمع کر رہے ہیں. تو مرنے کے بعد کی زندگی کا معاملہ بڑا ہی مشکل اور بڑا ہی سخت ہے. سارے لوگ تیاریاں شروع کر دیں، سارے لوگ تیاریاں شروع کر دیں، نہیں تو معاملہ بہت ہی ٹیڑھا ہے، معاملہ بہت ہی ٹیڑھا ہے. اور یہ دروازے تک پہنچی ہے ہمارے، اتنی قریب ہے وہ. آگے القارعہ، قارع یقرأ کہتے ہیں دستک دینے کو، نوک ایٹ دا ڈور، یعنی دروازے پر دستک دینے کو قارعہ بولتے. قارعہ اسی سے القارعہ، یہ قیامت کا ایک نام ہے، تمہارے دروازے تک کا پہنچی ہے اور تم غفلت میں ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرماتے ہوئے فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، ان کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور یہ لوگ ہیں غفلت میں، مستی میں. یہ لوگ مستی میں، یہ مستی ختم ہو جانی چاہیے. تو عقلی اعتبار سے بھی آخرت ایک حقیقت ہے، آخرت ایک حقیقت ہے، اور عقل بھی یہ فیصلہ کرتی ہے. مثلا عقل یہ کہتی ہے کہ آدمی ایک آدمی کو قتل کر دے تو دنیا میں اگر بدلے میں اس کو قتل کر دیا جائے تو یہ تو بدلہ پورا ہو گیا، ٹھیک ہے یہ. لیکن ایک آدمی 100 آدمیوں کو قتل کر دے، پھر اگر اسے قتل کیا جائے اس کے بدلے میں، پھر 99 لوگوں کا بدلہ کیسے ملے گا؟ لہذا عقل یہ کہتی ہے کہ مرنے کے بعد ایک ایسا عالم ہونا چاہیے جہاں وہ 99 جو قتل ہوئے ہیں اس کا بھی بدلہ اس سے لیا جائے. یہاں تو صرف ایک ہی بدلہ لیا جا سکتا ہے. لہذا عقل کے اعتبار سے بھی، شعور کے اعتبار سے، فطرت کے تقاضے کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد زندگی ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے ان کے پاس کوئی مضبوط دلیل اس پر نہیں ہے. صرف اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے مرنے کے بعد کسی کو اٹھتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. اچھا ان سے پوچھا جائے اچھا کہ مرتے کیسے ہو تم، مرتے کیسے ہو؟ قرآن حکیم میں بتایا گیا وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ. اللہ، یہ پورا متن ہے مرتب. یہ کہتے ہیں کہ یہی ہماری دنیاوی زندگی جو کچھ ہے. اچھا ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں، اور ہمیں مارتا کون ہے؟ وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ. یہ دلیل ہے ان کی، ہمیں زمانہ مارتا ہے. یہ دیکھو اب ان سے پوچھا جائے تم کو کیسے پتا چلا کہ زمانہ مارتا؟ اللہ نہیں مارتا، زمانہ مارتا ہے. کیسے پتا چلا؟ پتا کیسے؟ گویا کہ ایک دعویٰ ہے ان کا، خالی دلیل کچھ بھی نہیں ہے. دعویٰ کیا ہے؟ ہمیں زمانہ مارتا ہے. دلیل کچھ بھی نہیں ہے، دلیل کچھ بھی نہیں ہے. ہمیں زمانہ مارتا، خالی دعویٰ ہے نا. یہ دلیل کدھر ہے؟ یہ زمانہ کیا ہے؟ زمانہ کیا ہے؟ پہلے زمانے کو واضح کرو کہ یہ کون ہے جو مارتا ہے. بتاؤ یہ زمانہ کو ہے. گویا کہ یہ خالی دعویٰ ہے کہ ہمیں زمانہ مارتا ہے، دلیل کچھ بھی نہیں ہے.
وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر. اللہ فرما رہا ہے یہ جو ان کا دعویٰ ہے نا، وما لهم بذلك من علم، یہ کسی علمی بیس کے اوپر کھڑا نہیں ہے. ہاں انہم الا یظنون، صرف تکے چلا رہے ہیں. دیکھیں اعتراض کر دیا. اچھا پھر کہا جائے ان کی سب سے بڑی دلیل جانتے ہو کیا ہے؟ جب باس بعد الموت کی آیات ان کے اوپر تلاوت کی جاتی ہیں تو کہتے ہیں ہمارے آبا کو زندہ کر کے بتاؤ، ہمارے آبا کو زندہ کر کے بتاؤ تاکہ ہم دیکھ لیں. یہ کیا کہتے ہیں؟ ان کے پاس ایک دلیل، ما کان حجتہم الا، ان کے پاس صرف ایک دلیل ہے. کیا؟ جسے دلیل نہیں کہا جا سکتا. ان قالوا تو بآبائنا ان کنتم صادقین، کہ ہمارے آبا و اجداد کو زندہ کر کے بتا دو، مر گئے ہیں زندہ کر دو. یہ ان کے پاس دلیل ہے. جواب اس کا یہ ہے کہ ایمان بالبعث کا تعلق غیبیات سے ہے اور ایمان بالغیب معتبر ہے. مشاہدے کے بعد تو کافر بھی ایمان لے آئے گا قیامت کے دن. دیکھنے کے بعد مردہ زندہ ہو جائے تو کون ایمان نہیں لائے گا؟ تو مشاہدہ ہو گیا نا. غیب پر ایمان لانے کے لیے کہا گیا ہے، مشاہدے پر. ہاں اسی وجہ سے جب اللہ کا عذاب آدمی دیکھ لیتا ہے اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی. جی اللہ کا عذاب جب کوئی قوم دیکھ لیتی ہے پھر اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. ایسے ہی توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہوا ہے جب تک فرشتوں کو دیکھ نہیں لیتا. اگر فرشتوں کو اس نے دیکھ لیا اور عالم بالا کے مناظر اس کے سامنے آ گئے تو پھر اب وہ کچھ بتا نہیں سکتا، وہ بند ہو جاتا. اب اگر وہ ایمان لاتا تو یہ ایمان معتبر نہیں ہے. فرعون جب ڈوبنے لگا تو یہی تو کہا تھا نا میں ایمان لاتا ہوں مت، اس کا ایمان معتبر نہیں ہے اس لیے کہ موت کو دیکھ لیا اس نے، فرشتوں کو دیکھ لیا اس نے، موت کے فرشتوں کو دیکھ لیا. تو گویا کہ مشاہدہ کرنے کے بعد ایمان معتبر نہیں ہوتا، ایمان بالغیب معتبر ہوتا ہے. بغیر دیکھے ہوئے مانو، مردے زندہ ہو جائیں ایمان لے آؤ تو کون سی بڑی بات ہے؟ یہ تو ایمان بالمشاہدہ ہو گیا. ایمان بالغیب معتبر ہے. ایک جواب دیا گیا یہ. اور قرآن حکیم کے بولنے کا انداز بڑا عجیب و غریب ہے. کہتا ہے ہم نے یہ کب کہا ہے کہ ہم ایسے مردوں کو زندہ کر کے اٹھاتے رہیں گے؟ جتنے مردے ہیں ان کے اٹھائے جانے کا ایک وقت مقرر ہے. جی قل اللہ یحییکم، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ زندہ کرتا ہے، اللہ تمہیں موت دیتا ہے. ثم یجمعکم الی یوم القیامہ، پھر تم سب کو ایک ساتھ اٹھا کر کے جمع کرے گا قیامت کے دن جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے. دیکھو وقت مقرر ہے. جیسے بیوی کا حمل ہاتھ ٹھہرا، دوسرے دن ڈنڈا لے کر کے کھڑا ہو گیا شوہر، بچہ ابھی دے. ارے بچہ دینے کا وقت مقرر ہے بھائی، 9 مہینے، یہ وقت مقرر ہے. یہ اس سے پہلے بچہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ پیریڈ ہے، وہ وقت ہے. وہ ایسے ہی مردوں کو زندہ کر کے ایک ساتھ جمع کرنا اس کے لیے وقت مقرر ہے. تمہارے اس مطالبے کو اگر غور کیا جائے تو مطالبہ حماقت کے اوپر مبنی ہے، یہ بے وقوفانہ مطالبہ ہے. یہ اس کے لیے ایک وقت مقرر ہے، جیسے پیدائش کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے. حمل ٹھہرتی بچہ پیدا نہیں ہوتا، اس کے لیے ایک وقت مقرر ہے. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ حمل میں، بچے کی پیدائش میں اور باس بعد الموت میں بڑی حد تک مناسبت ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مرسلات کے اندر ان دونوں باتوں کو جمع فرمایا ہے. کیا فرمایا؟ أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ. أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا، عجیب بات ہے. پہلے کیا کہا گیا؟ کیا ہم نے تم کو ذلیل پانی سے نہیں بنایا؟ ٹھیک ہے، ذلیل پانی سے بنایا. فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، اسے ایک محفوظ قرارگاہ ہم نے تم کو رکھا ہے ماں کے رحم میں. اِلَىٰ قَدَرٍ معلوم، ایک معلوم مدت تک، 9 مہینے تک، 10 مہینے تک وغیرہ. اچھا اس کے بعد فوراً تذکرہ ہو أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا، کیا ہم نے زمین کو زندوں اور مردوں کو سمیٹنے والی نہیں بنایا؟ اب دیکھیے آپ، ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کے تذکرے کے بعد زمین کا تذکرہ ہوا. عجیب ترتیب ہے نہیں؟ بے نہیں. جیسے بچہ جب پورا تیار ہو جاتا ہے تو ماں کے بدن پر زلزلہ طاری ہوتا ہے. جی موت و حیات کی کشمکش میں ہوتی ہے. لہذا عورتوں کی قدر کریں. آپ کے بچوں کے لیے وہ کتنا دکھ اٹھاتی ہے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. وہ محبت کے لائق اور قدر کے لائق، ان کی عزت کریں آپ. جی اور بچہ تمہارے نام منسوب ہو جاتا ہے، بچہ میرا ہے بولے تو
واہ بھائی، اور قیامت کے دن تمہارے نام سے اٹھایا جائے گا. وہ ماں کہاں گئی بیچاری؟ ماں کہاں گئی؟ ماں کدھر گئی ہے؟ تمہارے نام سے پکارا جائے. واہ واہ واہ، آپ کے نام سے پکارا جائے. پیدا کر رہی وہ، تکلیف اٹھا رہی وہ ہے. تو کیا ہم نے تم کو ذلیل پانی سے نہیں پیدا کیا؟ اچھا. فجعلنا فی قرار مکین، ایک محفوظ جگہ میں ہم نے رکھا، ماں کے رحم میں. اچھا. اور اس کے بعد تذکرہ کیا جا رہا ہے زمین کا. کیا ہم نے زمین کو مردوں اور زندوں کو سمیٹنے والی نہیں بنایا؟ یہ ماں کے رحم میں اور زمین میں کیا مناسبت ہے؟ مناسبت ہے. کیسے؟ جیسے ماں کے رحم میں بچہ جب بن جاتا ہے تو ایک متعین مدت کے بعد ماں کے بدن پر زلزلہ طاری ہوتا ہے، بچہ باہر آ جاتا ہے. ایسے ہی آدمی کو چاہے جلا دیا جائے، آدمی کو چاہے مٹی میں دفن کر دیا جائے، تو گویا کہ آدمی زمین کے اندر چلا گیا. قبر دیکھیے آپ، قبر کھودا آپ نے اور اس کے بعد مردے کو اس میں ڈال دیا اور مٹی برابر کر دی. بالکل ایسے ہی ہے جیسے حمل ٹھہر گیا ہو. تو آپ نے مردے کو جو زمین میں ڈال دیا، گویا زمین کا حمل ٹھہر گیا. اب ایک مدت متعینہ کے بعد سور پھونکا جائے گا، اور سور پھونکنے کے بعد زلزلہ طاری ہوگا. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. جیسے ہی زلزلہ طاری ہوگا، ادھر عورت کے بدن پر زلزلہ طاری ہوا تو بچہ باہر آ گیا، یہاں زمین کے اوپر زلزلہ طاری ہوا تو زمین اپنے بوجھ کو باہر نکال دے گی. جیسے وہ پیٹ سے بوجھ باہر نکل آیا، ایسے زمین پر زلزلے کے ترایان کے بعد زمین کے اندر سارے مردے جو ہیں وہ سب کے سب باہر نکل آئیں گے. تو گویا کہ دونوں میں بڑی مناسبت ہے. باس بادل موت کا منظر تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو دن و رات. جی، بچہ پیدا ہونا در حقیقت ویسے ہی ہے جیسے آدمی کو زمین میں دفن کر کے مٹی برابر کر دی جائے. وہاں زلزلے کے ترایان کے بعد بچہ باہر آیا، یہاں زلزلے کے ترایان کے بعد سارے مردے زمین سے باہر آ جائیں گے. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبر کو مستقر کہا ہے. مستقر کہا، وَيَعْلَمُ مستودع کہا ہے. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. زمین میں رہے گا کب تک یہ مجھے معلوم ہے. وہ مستودعها، اور ہم اس کے مستودع کو جانتے ہیں. مستودع کا مطلب ودیت سے، ودیت مانے امانت. میں آپ کو یہ چشمہ دے دوں کہ اسے بطور امانت آپ اپنے پاس رکھیں، تو آپ کے اوپر یہ فرض بنتا ہے کہ جب میں چاہوں، جب میں مطالبہ کروں، آپ یہ امانت مجھے واپس دے دیں. اس کو کہتے ہیں ودیت، امانت. جی، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے قبر کو مستودع کہہ کر کے اشارہ فرمایا ہے. گویا مردہ قبر میں چلا گیا تو گویا کہ یہ اللہ کی امانت ہے، اور اللہ ایک دن کہے گا زمین سے امانت دے واپس. لہذا زمین واہ اللہ کی دی ہوئی امانت کو واپس دینے والی ہے. جی، ادھر ادھر نہیں کرنے والی ہو. یہ باس بادل موت کے اوپر چند بکھری باتیں تھیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئی. اسے آپ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ جو لوگ باس بادل موت کے مثبتین ہیں، ماننے والے ہیں، وہی در حقیقت کو تسلیم کرنے والے ہیں، وہی حق کے اوپر ہے. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.